السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. میں رمضان کے مہینے میں چونکہ میں روزانہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو رمضان سے متعلق ہو، لیکن چونکہ ابھی ہمارے ملک کے حالات اچانک خراب ہو گئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں کچھ باتیں اس کووڈ سے متعلق میں عرض کروں۔ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا جب سے یہ کووڈ اس دنیا میں کے اندر اس نے تباہی مچائی ہے۔ اگر آپ اس کو بہت ہی ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو 2 قسم کے لوگ ملیں گے اس کووڈ سے متعلق۔ نمبر 1 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بہت ہی سیریس لیا ہے اور ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے کہ یہاں تک کہ ان کا ایمان اور ان کا توکل اور ان کی تقدیر پر ایمان بھی متاثر ہونے لگا۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ہی اس کو لائٹ لیا، گویا کہ لائٹ ہی نہیں لیا بلکہ انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑانا شروع کر دیا ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ کئی ممالک میں اس کے خلاف احتجاجات بھی ہوئے، مظاہرات بھی ہوئے ہیں۔ خود ہمارے ملک امریکہ میں بھی لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ کووڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں بیلنس آئے۔ سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی حکم جو اس دنیا میں اترتا ہے، کسی بھی قسم کا حکم ہو، چاہے وہ وباؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیماریوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ امراض کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر نہیں اتر سکتی۔ اگر یہ بات کہی جا رہی ہے جس کی کوئی اتھینٹسٹی موجود نہیں ہے کہ ایک لیب سے پھیلایا ہوا ایک مرض ہے، تو اگر جو لوگ لیب سے پھیلائے ہوئے ہیں، جنہوں نے لیب سے اس مرض کو پھیلایا ہے، وہ بھی بغیر اللہ کے حکم سے نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو وہاں کے بدماش اور نکمے قسم کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں وہاں پر تباہی مچائیں۔ تو یہ آیت اس بات کی پر دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو تعاون کی طرح، یہ لوگوں کی طرف سے پھیلایا ہوا ایک حربہ ہے تاکہ اکنامک پہ کنٹرول کیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے بھی جو لیب سے پھیلایا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے پھیلائے ہیں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے سورہ اسراء کے اندر یہی بات کو پھر اللہ نے دوسری طریقے سے ارشاد فرمائی ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کا جہاں بھی اور جب بھی ہم نے کوئی بھی نشانیاں بھیجی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ کوئی مالک الملک ہے جس کا خوف ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات اور یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو کووڈ کو آج بھی مذاق سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہوا ہے، یہ لیب سے پھیلائی ہوئی چیز ہے۔ یہ آیت ان کے خلاف سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو میں بھیجتا ہوں تمہاری زندگیوں میں، تاکہ اس سے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف بیدار ہو جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کرائم سے رک جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس کا دوسرا جو سائیڈ ہے وہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اتنا سیریس لیا ہے کہ آپ دیکھیے ان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ آپس کی ان کی گیدرنگز ہوں یا آپس میں بیٹھنا، ان کا صرف ایک ہی موضوع ہے کووڈ۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ آج افیکٹ ہوئے ہیں اور کتنا ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ یعنی ان کے دل میں ایک خوف ہے، اور اس خوف کا عالم یہ ہوا کہ انہوں نے ہر قسم کی ایکٹیویٹیز کو بند کر دیا، اور یہاں تک اس لیول تک وہ لوگ چلے گئے کہ ان کی کافی چیزیں اس سے متاثر ہونا شروع ہوئیں۔ 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کووڈ آیا ہے ہماری زندگی کے اندر، اللہ نے اس کے ذریعے سے 3 قسم کا امتحان لیا ہے۔ نمبر 1 ہمارے ایمان کا، نمبر 2 ہمارے توکل کا، اور نمبر 3 تقدیر پر ایمان کا۔ اور ان تینوں میں جو سب سے زیادہ چیز جو ہماری متاثر ہو رہی ہے، میں عام طور پہ جو لوگوں میں دیکھ رہا ہوں، وہ تقدیر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ ایک ایسی چیز ہے جو خدا بن گئی ہے، جو آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ آپ اپنا مکمل طریقے سے پریکاشن لیں، احتیاط برتیں۔ شریعت نے خود ارشاد فرمایا، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کچھ بیماریوں سے متعلق کہ اس سے دور رہو تاکہ وہ بیماری تمہیں پھیلے نہ۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حضور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس بیماری کے اندر تمہیں بیمار کرنے کی طاقت ہے، نہیں۔ چونکہ تم کمزور ایمان والے ہوگے، اللہ نے اس بیماری کے اندر پھیلانے کی طاقت رکھی ہے،
تو بہتر یہ ہے کہ تم اس سے احتیاط کرو، اور جس بیماری اللہ نے پھیلانے کی طاقت نہیں رکھی ہے اسے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ وہاں پر بھی احتیاط کرنا شریعت کے تقاضے کے عین مطابق ہے، چونکہ اس بیماری کے اندر بھی پھیلنے کی طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ سب سے میں نے جیسے عرض کیا کہ 3 چیزیں متاثر ہوئی، ایمان، توکل اور تقدیر، اور سب سے زیادہ ان تینوں میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ چیز ہے ہماری تقدیر ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ لوگ قیامت سے پہلے تقدیر کے منکر ہو جائیں گے، اور ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ فان مرضوا فلا تعودوا وان ماتوا فلا تشهدوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت مت کرو، اگر وہ مر جائیں ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صدقے کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا بھی خرچ کرے لیکن وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب کے اندر ہی ہر چیز کی طاقت ہے، تو اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اور ایک بات ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدْرَ، کہ ہر امت میں کچھ مجوسی رہیں، میری امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب جن لوگوں کے اندر بہت ہی زیادہ خوف طاری ہو گیا ہے، وہ ایک لحاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے ان کے اعمال سے کہ وہ تقدیر کے بھی منکر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب جن لوگ تقدیر کے منکر نہیں ہو، جن کا تقدیر پر ایمان متاثر نہیں ہوا، ان کا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا توکل متاثر ہو رہا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شفا دینا لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہاسپٹل کے ہاتھ میں ہے، آکسیجن کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، توکل ایک ایسی چیز ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تشریح فرمائی ہے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں اس سے تم مکمل طریقے سے بے نیاز ہو کر تمہارا یقین اور تمہارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، اس کو کہتے ہیں توکل۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں اس پر بھی یقین ہے اور جو اللہ کے ہاتھ میں اس پر بھی یقین ہے، یہ توکل کی آدھی قسم ہے جو مطلوب نہیں۔ مکمل یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو چیزیں اس سے بے نیازی پیدا ہو جائے۔ دوسرا قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر یہ ہے۔ تیسری وہ لوگ ہیں جن پر ایمان بھی متاثر ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا، کہ جو حالانکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان چوائس اور تقدیر پر ایمان کے بیچ میں، جو ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارے دین اسلام پر، وہ دونوں چیزوں کے بیچ میں ہے۔ چوائس کی بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں چوائس بھی دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں تقدیر پر ایمان رکھنے کو کہا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے جو چیزیں ہیں جو ہمیں کووڈ کی وجہ سے لوگوں کی متاثر ہو رہی ہیں۔ لہذا جو آخری بات جو عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کو آپ سیریس لیں، اور جو شرعی جو تقاضے کے مطابق جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان متاثر ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا توکل متاثر ہو رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا تقدیر پر ایمان متاثر ہو رہا ہو۔ وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات فرمائی تھی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَكَ۔ اگر پوری دنیا اس بات پر متفق ہو جائے اور جمع ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچائے، وہ نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ وہ نفع تمہارے لیے لکھ نہ دے۔ اور ایسے حضور نے آخری حدیث کے جملے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ نقصان اللہ تمہارے لیے لکھ نہ دے۔ تو لہذا ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں ہمیں ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، توکل کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور تیسری چیز جو ہے ہمیں تقدیر کو بھی ہمیں مضبوط رکھنا ہے۔ اور جو آخری چیز جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ سے بدگمانی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ سے بدگمانی یہ نفاق کی علامت ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب دنیا میں کوئی خیر نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا۔ یہ جو اللہ میاں بھیجتے ہیں ایسے حالات، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے ڈیبیٹ سنیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں اس کو ہم فالو کریں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے مقصد کو قرآن مجید میں بڑی اچھی طریقے سے یہ بات اللہ نے نقل فرمائی ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ جب بھی ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، عبادتوں میں اضافہ ہو، توبہ میں اضافہ ہو، حرام سے بچنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل تو مزید سخت ہو گئے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا اس کووڈ کی وجہ سے آپ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند بنے کووڈ کے بعد، کتنے لوگ ایسے جنہوں نے منشیات کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے غلط عادتوں سے توبہ کی ہے۔ تو ہمارا جو ڈائریکشن ہے بالکل اسی طریقے سے جو کووڈ سے پہلے تھا۔ اللہ نے فرما دیا
کہ میں نے جہاں جہاں بھی عذاب بھیجا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ گڑ گڑائیں، یہ نہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ کتنے لوگ مر رہے ہیں اور کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، پریکاشن کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس سے بڑا ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں تضرع کی صفات پیدا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی حرکتوں پر گڑ گڑانا چاہیے اور اللہ کے سامنے جو ہے رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں کہنے سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔